السلام علیکم. آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. اچھا, میری آواز آ رہی ہے برابر؟ ٹھیک ہے, جی سر. جی سر. اوکے چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. تو الحمدللہ ہمارا دیکھیے رمضان بڑی تیزی سے نکلا. تو آج جو ہے ہم دوبارہ اپنی کلاس جو ہے یہ ہم پیج لیسن نمبر 13 میں چل رہے تھے. یاد رکھیے گا اس کو. لیسن نمبر 13 کے اندر ہمارا جو پیج نمبر ہے 68. ہماری کتاب کا جو پیج نمبر ہے وہ کیا ہے؟ پیج نمبر 68 ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو ملا ہے لیسن؟ ہاں جی, جی سر. جی سر. اوکے. دیکھیے گا نمبر 3 کی ایکسرسائز یہاں تک پڑھ چکے تھے ہم. ایکسرسائز نمبر 2 پڑھ چکے تھے, اقرا وقت والا. آج جو ہے پڑھیں گے یہاں سے انشاءاللہ 3 نمبر کی ایکسرسائز. اقرا المثال ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ. کہہ رہے ہیں کہ بھی ایک ایگزامپل نیچے دی ہے ہم نے, اس کو پڑھیے اور اس کے حساب سے اس کے مطابق پھر دوبارہ جو ہے نا سارے جملوں کو, یہ 3 جملے دیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے یہ کر سمجھانے کے لیے مزید. تو اس کو دیکھتے دیکھیں گے. مثال دیکھیے گا, بہت آسان ہے لیکن اکثر لوگ جو ہے نا آسان چیزوں میں غلطیاں کرتے ہیں, گڑبڑ کرتے ہیں. جب اب ہماری کتنی ایکسرسائزز ہو چکی ہے بک 2 کی بھی اور بک 1 کی بھی, لیکن جو ہے نا گڑبڑ کرتے ہیں لوگ اس میں. تو یہ دیکھیے گا پہلی مثال یہ ہے کہ زینب خرجت من الفصل. پہلی مثال کیا ہے؟ زینب خرجت من الفصل. زینب نکلی کلاس سے. ٹھیک ہے. تو جب فیمیل کے بارے میں ہم کہیں کہ فیمیل نے کوئی کام کیا پاسٹ ٹینس میں, ہاں جی, جی کیا سر. کہتے ہیں؟ زینب خرجت من الفصل, زینب نکلی کلاس سے. تو اب یہ کون سا ٹینس ہے؟ یہ کون سا فعل ماضی ہے, فعل مضارع ہے, کون سا ہے؟ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے زمانے میں نکلی؟ پاسٹ ٹینس میں. ہاں, کام ہو چکا ہے, پاسٹ ٹینس. زینب خرجت, زینب خرجت, زینب نکلی. اب نکلی پاسٹ ٹینس ہے, یہ بہت کلیئر ہے نا. تو جب ہم کسی فیمیل کے بارے میں, کسی مؤنث کے بارے میں, کسی عورت کے بارے میں جب ہم بات کریں گے کہ اس نے کوئی کام کر لیا ہے, کر چکی ہے, تو وہ جو ہے نا اس کو ہم اس ایکشن کو, اس فعل کو ہم خرجت اور ذہبت اور قرأت اور کتبت اس پیٹرن پہ بولیں گے ہم. تو یہ بات جو ہے نا بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بات آسان ہے کہ نہیں, بتائیے گا. ہاں جی, جی سر. یہ بات آسان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پیٹرن بہت آسان ہے نا. تو پھر جو ہے نا اگر جملہ جب جملہ ہم دیتے ہیں جب اردو سے عربی بنانے کے لیے, تو وہاں پر لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. مثلا میں نے ایک جملہ دیا تھا کہ گائے نے پانی پیا. میں نے کیا جملہ دیا تھا؟ گائے نے پانی. تو پانی پیا, یہ جو عمل تھا, ایکشن تھا, یہ کون سا ٹینس ہے؟ یہ ٹینس ہے. تو کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ گائے نے پانی پیا, ہے نا. تو یہ کیسے کہنا چاہیے؟ شربت کہنا. جی, شربت کہنا چاہیے. بہت آسان ہے, خرجت کے وزن پر شربت. تو کسی نے لکھا کہ جو ہے نا خرجتے لکھا, شریبتے لکھا. کسی نے کیا لکھا ہے؟ البقرۃ شربتی الماء. تو شربت الماء ہونا چاہیے, تو شریبتے کا. شریبتے تو جو ہے نا ہم کسی سے بات کر رہے ہو تب کہیں گے ہم شریبتے, قراتی, کتبتے. کوئی عورت, کوئی لیڈی, کوئی فیمیل ہمارے سامنے ہو اور ہم اس سے بات کر رہے ہوں تب ہم کہیں گے خرجتی, قراتی, کتبتی. لیکن اگر کوئی ہمارے سامنے, اب گائے تو ہمارے سامنے نہیں ہے, ہم گائے سے تو بات نہیں کر رہے ہیں وہاں پر, تو شریبتے تو نہیں کہہ سکتے ہم نا, غلط ہے نا وہاں پر. تو شربت کہنا ہوگا ہمیں. تو جب ہم بات کر رہے ہوں کسی فیمیل سے ہمارے سامنے موجود ہو وہ, تو ہم کہیں گے خرجتی, ذہبتی, ہے نا, کتبتی, فہمتی, عقلتی, شریبتی, ہے نا. لیکن ہمارے سامنے وہ موجود نہ ہو فیمیل, چاہے وہ انسان ہو چاہے غیر انسان ہو, جیسے گائے ہو, جانور ہو, کوئی اور, ہے نا, لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں ہے, وہ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو پھر خرجت اور ذہبت اور قرأت اور کتبت, یہ پیٹرن استعمال کرنا چاہیے ہمیں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے کہ یہ بات؟ تو ایک فیمیل کے بارے میں بات کریں گے تو خرجت, لیکن بہت ساری فیمیل ہو, بہت ساری عورتیں ہوں, ہے نا, تو اس کے بارے میں جو خرجت نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے خرجنا. تو اب ہمیں کہنا ہوگا کہ زینب اور آمنہ اور مریم, زینب و آمنۃ و مریم. اب دیکھیے گا ایک فیمیل نہیں ہے یہاں پر, بہت ساری 3 لڑکیاں ہیں.
3 عورتیں، یہاں پر صرف زینب موجود تھی. تو زینب کے بارے میں ہم نے کہا تھا تو کہا تھا کہ خرجت زینب خرجت، یہاں صرف زینب نکلی. اور یہاں پر جو ہے یہاں پر صرف زینب نہیں ہے بلکہ زینب بھی ہے، آمنہ بھی ہے اور مریم بھی ہے. تو ہم نے کہا کہ زینب و آمنۃ و مریم. اب یہاں پر خرج نہ کہیں گے ہم، کیا کہیں گے ہم یہاں پر؟ خرج نہ کہیں گے، خرجنا فصلی خرجنا من الفصل. تو یہ بات کلیئر ہو رہی کہ آپ کو خرجت و خرجنا میں فرق سمجھ میں آ گیا کہ آپ لوگوں کو؟ ہاں جی، خرجت اور خرجنا میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ فرق، کہ کوئی کنفیوژن باقی ہے ابھی؟ ہاں جی، یہی سر سمجھ آ رہا ہے. عدنان بھائی انمیوٹ کیجیے گا. اچھا چلیے دیکھتے ہیں ہم. تو پہلا جو جملہ ہے کہ المدرسۃ ذهبت الى الفصل. المدرسۃ ذهبت الى الفصل، ٹیچر گئی، کہاں گئی؟ کلاس میں گئی. ذهبت تو دیکھیے گا ایک فیمیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ذهبت کہہ رہے ہیں ہم خرجت کے پیٹرن پر. خرجت کے پیٹرن پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ذهبت، ہے نا. نمبر 2 کا جملہ ہے الطالبۃ الجدیدۃ جلست فی الفصل. نیو اسٹوڈنٹ بیٹھی کہاں؟ کلاس کے اندر. تو جلست کہہ رہے ہیں ہم، ہے نا. تو ایک فیمیل کی بات کر رہے ہیں ہم، الطالبۃ ایک فیمیل کی بات کر رہے ہیں، ہے نا. تو جلست کہا ہم نے، جلست فی الفصل. نمبر 3 کا جملہ دیکھیے گا بنت محمد ذهبت الى المدرسۃ. بنت محمد دیکھیے گا بنت محمد ذهبت الى المدرسۃ. تو بنت چونکہ ایک ہے نا، ایک لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اب ہم کہیں گے ذهبت الى المدرسۃ. تو یہ پیٹرن سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم نمبر 4 پر. بہت ایزی ہے. نمبر 4 کو پڑھتے ہیں کہ نمبر 4 میں لکھا ہوا ڈاکٹر صاحب نے کہ اشر الى الاسماء التالیۃ باسم اشارۃ للقریب. یہ کہہ رہے ڈاکٹر صاحب کہ خالی جو جگہ ہے یہاں پر نیچے 1 2 3 4 دیکھیے گا 10 جملے ہیں، تو خالی جگہ دی ہے ڈاکٹر صاحب نے. اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاذا اور ہادی اور ہاؤلائی یہ سب کیا ہے؟ اسماء الاشارہ، اسم اشارہ ہے. ہاذا جو ہے اسم الاشارہ ہے، ہادی بھی اسم الاشارہ ہے، ہاؤلائی بھی اسم الاشارہ. اور یہ اسم الاشارہ دور کے ہے کہ قریب کے ہیں؟ یہ سب قریب کے قریب کے ہیں. قریب کے ہیں. یہ قریب کوئی چیز ہم سے قریب ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، ہاذا اور ہادی اور ہاؤلائی. تو ہاذا اور ہادی اور ہاؤلائی ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ یہ تینوں جو ہے نا اسم الاشارہ ہے اور قریب کے لیے، لیکن تینوں میں ہاذا واحد مذکر کے لیے، ہذہ واحد مؤنث کے لیے، اور ہؤلائی جمع کے لیے. ہاں جمع کس کے لیے؟ مذکر یا مؤنث؟ مطلب دونوں کی جمع کے لیے، دونوں کے لیے. دونوں کے لیے. دونوں کے لیے. جی یہ یاد رکھیے گا. ویری گڈ. تو ہاذا مذکر کے لیے استعمال کریں گے ہم کہ ہاذا، ہے نا، اور ہذہ مؤنث کے لیے استعمال کریں گے ہم. اور ہاؤلائی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے چلے گا لیکن جمع کے لیے. بہت سارے مرد ہوں تو بھی ہاؤلائی، بہت ساری عورتیں ہوں تو بھی ہاؤلائی، ہے نا. تو میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے ہاؤلائی. یہ دونوں کا ہاذا اور ہذہ دونوں کے لیے ہے جمع ہاؤلائی. تو اب جو ہے نا یہاں پر آپ کو جو ہے نا ان میں سے جو خالی جگہ ہے یہاں پر مناسب اسم الاشارہ لگانا ہے. تو آپ نمبر 1 پر لگائیے گا اسم الاشارہ ہاذا ہاذا اخی. کیا کہیں گے ہم؟ ہاذا اخی. نمبر 2 پر لگائیے اسم الاشارہ اختی اختی. ہاذہ اختی. بہت آسان ہے یہ، ہاذہ اختی، ہے نا. تو لفظ کو دیکھنا ہے ہمیں. کیسے دیکھیں گے ہم؟ جس لفظ کی طرف اشارہ کیا، جو لفظ کو دیکھیں گے ہم جملے کے اندر، لفظ کو دیکھیں گے ہم کہ وہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث. اس کے حساب سے ہم جو ہے نا ہاذا اور ہادی کہیں گے، اور جمع ہے تو پھر ہاؤلائی کہیں گے ہم. تو اخن جو لفظ مذکر ہے، اختن جو لفظ مؤنث ہے تو ہادی کہیں گے یہاں پر. نمبر 3 پر اسم الاشارہ استعمال کیجیے گا هذا رجال. ہؤلاء الرجال. کیا کہیں گے ہم؟ هؤلاء رجال. ہؤلاء رجال. رجال جمع ہے، یہ کس کی جمع ہے؟ یہ رجل کی جمع. رجل کی جمع ہے. یہ رجال، ہؤلاء رجال، ہے نا. تو پڑھتے تو ہیں اور پڑھتے وقت سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب جملے دے دیے جائے تو کچھ کا کچھ بن جاتا ہے جملہ، تو ہے نا عجیب عجیب بن جاتا ہے جملہ. تو بہرحال غور سے پڑھیے گا، ہے نا، غور سے پڑھیے گا. جب ہم پڑھتے تو غور سے جو لفظ لکھا ہے، اچھا جب ہم پڑھتے ہیں نا تو
پڑھتے وقت الفاظ پر بھی غور کیا کریں کہ یہ لفظ کیسے لکھا ہوا ہے. تا سے لکھا ہے, تو سے لکھا ہے, کسی نے فتحت. ابھی دیکھیے گا پورا سال ہم نے فتح اور فتحت پڑھ لیا, لیکن جب لکھنا ہوتا تو تو سے لکھ دیا کسی نے, فتحت لکھا ہوا ہے نا. فتح تو سے تو نہیں آتا ہے, تے سے آتا ہے, تا سے آتا ہے. تو ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھتے تو غور نہیں کرتے کہ فتح جو ہے نا تا سے لکھا ہے کہ تو سے لکھا ہوا ہے, اور جہاں تو سے لکھنا ہوتا ہے وہاں پر تا لکھتے ہیں ہم. تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو ہے نا ہم اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش کریں ہم, جب پڑھے تو غور سے پڑھے کہ کون سا لفظ کیسے لکھا ہوا ہے, اور اس کو املا بھی درست کرنا چاہیے, جملوں کی کا اسٹرکچر ہے وہ بھی صحیح کرے, گرامر کے رول بھی جو ہے نا جملے صحیح کرتے چلیے گا. نمبر 4 پر لگائیے گا اسم الاشارہ. ہؤلاء مدرسون مدرسون, برابر پورا پڑھیے گا, پورا جملہ پڑھے, پورا لفظ جو ہے نا اعراب کے ساتھ پڑھیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ اس کو آپ نے کس حد تک سمجھا ہے. مدرسون, ہؤلاء مدرسون, مدرسون نہیں کہیے گا, مدرسون. ابھی سے پریکٹس کیجیے بولنے کی, تاکہ جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ ایک سال کے بعد پتہ چلے کہ یہ پورا سال بھر ہم نے مدرسون پڑھا ہے, لیکن بعد میں ایک سال کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ مدرسون نہیں ہو, مدرسون ہے. تو شروع سے مدرسون صحیح پڑھیے نا آپ, ہے نا. تو ہؤلاء مدرسون ہے. نمبر 5 کا جملہ پڑھیے گا. نمبر 5 پر اسم الاشارہ لگائیے. ہؤلاء طالبات. اب یہ دیکھیے گا یہاں پر بھی حالانکہ طالبات مؤنث ہے تب بھی ہم ہؤلاء کہہ رہے ہیں, اور مدرسون مذکر ہے تب بھی ہم جو ہے نا ہؤلاء کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہؤلاء جو ہے ہؤلاء مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رہے گی آپ لوگوں کو. جی سر. لفظ ہؤلاء یاد رہے گا, دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں جی انشاءاللہ سر. جی انشاءاللہ. جب جملے دیے جائے تو وہاں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. اس میں اشارہ لگ جانے کے بعد اس میں ہاں جی آواز نہیں آئی کلیئر مجھے ابھی. لگ جانے کے بعد الف لام ہو جائے گا نا سر آٹومیٹک؟ نہیں الف لام کیوں آئے گا؟ ہاذا یہ کتاب الف لام لگ کیا بن رہی ہے ہماری؟ یہ کتاب ہے تو کیسے کہیں گے ہم اس جملے کو بتائیے. کتاب ہے ہاں جی ہاذا کتاب. آدھا کتابن, تو کتابن پر الف لام نہیں لگانا. تو جو ہے نا اسم اشارہ کے بعد یہ دیکھیں گے کہ خبر ہے تو ہم اس پر الف لام نہیں لگائیں گے. ہم نے کہا کہ آدھا کتابن, تو آدھا مبتدا اور کتاب خبر, تو خبر پر الف لام نہیں لگتا ہے. یہ رول یاد رکھیے گا آپ صرف. ہاں جی خبر پر الف لام نہیں لگتا ہے. کیا کہا میں نے؟ خبر پر الف لام نہیں لگتا ہے. ہاں خبر پر الف لام نہیں لگتا ہے. تو ہؤلاء مبتدا اور مدرسون خبر ہے تو اس پر الف لام نہیں لگے گا. ٹھیک ہے نا. تو سارا جو ہے نا یہ خبر پر الف لام نہیں لگتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اس سے پہلے بھی جو ہے نا ہم نے کئی مرتبہ بتایا کہ خبر پر الف لام کہاں نہیں لگتا وہ یاد رکھنا ہمیں صرف, ہے نا. ہر جگہ لگانا ہے الف لام, لیکن جہاں نہیں لگتا وہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں نہیں لگایا جاتا ہے, بس خلاص. ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آ رہی کہ بات؟ جی سر. ہاں ساری چیزیں اللہ نے حلال کی ہے, ساری چیزیں اللہ نے حلال کی ہے. صرف دیکھنا ہے کہ کون سی چیز حرام ہے, اس پر توجہ کرنی ہے ہمیں کہ کون سی چیز حرام ہے. باقی ساری چیزیں حلال ہے. اسی طرح الف لام حلال ہے. الف لام کیا ہے؟ حلال ہے. کہاں پر حرام ہو جاتا ہے وہ یاد رکھنا ہے آپ کو, کہ الف لام لگانا کہاں ممنوع ہے کہاں منع ہے, اس کو یاد رکھیے صرف. تو خبر پر الف لام نہیں لگانا ہے. ایک جگہ یہ ہے, مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے, وہ دوسری جگہ وہ ہے نا, اور بھی ہے. تو چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ یاد رکھیے گا کہ کہاں نہیں لگانا. لگانا تو ہر جگہ ہے, لیکن کہاں نہیں لگانا وہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں. اور یہ کیسے یاد ہوگا؟ یہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے ہوگا یاد نا. ہاذا کتابن, اب یہ پڑھیں گے بار بار جملہ بنائیں گے تبھی یاد ہوگا. یہ ایسا رول رٹنے سے یہ کبھی بھی نہیں یاد ہوگا, ہے نا. خبر پر الف لام نہیں آئے گا, مضاف پر الف لام نہیں آئے گا, ایسا رٹ تو لیا آپ نے, لیکن آپ نے جملے نہیں بنائے, جملوں میں پریکٹس نہیں کی آپ نے, تو آپ کو کبھی بھی نہیں یاد رہے گا رول. تو ہاذا کتابن آپ کی زبان پر جو ہے نا جیسے کہا جائے فوراً جو ہے نا آپ کی زبان پہ جملہ آنا چاہیے. ہاذا کتابن, ہاذا طالب, ہذہ سیارۃ, بغیر الف لام کے آنا چاہیے. خبر ہے خبر ہے خبر ہے, خبر پر الف لام نہیں آتا ہے, خبر پر الف لام نہیں آتا ہے نا. تو یہ رٹنے کے بجائے کہ خبر پر الف لام نہیں آتا ہے, جملے کو رٹیے آپ.
हादा किताबुन, हादी सय्यारतुन, हादा बैतुन, तो ये सब मुब्तदा खबर और खबर पर अलिफ लाम नहीं आ रहा है ना। तो जी ये याद कैसे रखेंगे आप? याद रखने का तरीका मैंने बताया हुआ है। तो अलिफ लाम के बारे में इससे पहले भी मैंने बताया हुआ है। तो अलिफ लाम जो है ना, खबर पर अलिफ लाम नहीं आता है, इसी तरह मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है ना। तो थोड़ा थोड़ा याद कीजिए आप, थोड़ा याद कीजिए। 2 बातें याद रहेंगी क्या आप लोगों को? हाँ जी, ये 2 बातें याद रहेंगी आप लोगों को? इंशाअल्लाह। हाँ जी, ये छोटी सी 2 बातें हैं, इसको याद रखिएगा। अलिफ लाम कहाँ नहीं आता है, बाकी हर जगह लगाइए आप, है ना। 1-2 जगह और नहीं आता है, लेकिन अभी बहुत सारी कई मरतबा बता दे फिर याद नहीं रखते हैं आप लोग, है ना। तो ये 2 बातें याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिएगा नंबर 6 पर इसमें इशारा लगाइए आप लोग। हादिही उम्मी। हादिही उम्मी, हादिही उम्मी। अब ये देखिएगा, हादिही अल उम्मी कह सकते हैं कि ये बताइएगा मुझे, चलिए आप लोग बताइए मुझे, चलिए आप लोग जब आप नहीं सर, हाँ जी, नहीं मुदाफ नहीं इस्लाम नहीं कैसे इसमें मुदाफ कौन है और मुदाफिल कौन है, बताइएगा जरा। मुजाफिर और या मुजाफिल है। हाँ, मुदाफ है और या मुदाफिल है, और लफ्ज जो कि मुदाफ है तो इस पर अलिफ लाम नहीं आएगा। मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, रूल क्या है, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है ना। तो अगर कहना होगा कि मेरे घर में एक बगीचा है, तो कैसे कहेंगे हम? बैती हदीक़तुन मेरे घर में एक बगीचा है। हाँ जी, फी बैतिना हदीक़तुन, मेरे घर में फी बैतिना हदीक़तुन, हदीक़तुन फिल बैती। फी बैती, फिल बैतिना, वही तो रूल समझा रहा हूँ मैं। देखिएगा, फिल बैतिना लगा देते, अलिफ लाम लगा दिया ना मुदाफ पर आपने। फी बैतिना हदीक़तुन, या फी बैती, फी है ना। बैती। तो हमारे घर में फी बैतिना, मेरे घर में फी बैती। अब अलिफ लाम नहीं लगा सकते, फी अल बैती नहीं कह सकते, फी अल बैतिना नहीं कह सकते, है ना। क्यों नहीं कह सकते? फी अल बैती हदीक़तुन क्यों नहीं कह सकते, बताइएगा। फी अल बैती मुदाफ पर अलिफ लाम निगाह की वजह से अल नहीं लगा सकते। आ रहा है, लेकिन जब जुमला दिया जाए, प्रैक्टिस करवाई जाए और जुमला दिया जाए कि मेरे घर में एक बगीचा है, तो कोई स्टूडेंट जो है ना फी अल बैती लिख देता है उसमें, फी अल बैती हदीक़तुन। तो अल बैती क्यों लिख रहे भाई? मेरा घर तो बैती, हमारा घर तो बैतुना। अल बैतुना तो गलत है ना, क्योंकि बैत मुदाफ है और ना जो है ना मुदाफिल है ना। बैत मुदाफ ना मुदाफिल है, बैतुना हमारा घर, बैतुना हमारा घर, बैत मुदाफ ना मुदाफिल है, बैती मेरा घर, बैत मुदाफ या मुदाफिल है। तो इस पर मुदाफ पर अलिफ लाम तो नहीं आएगा, लफ्ज बैत जो है ना मुदाफ है। तो अल बैती अल बैतुना नहीं कह सकते कभी भी। हाँ जी, अल बैती अल बैतुना कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि मुदाफ है वो बैत। और जो है ना, तो रूल तो याद रहता है हमें कि मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, लेकिन जब जुमला दिया जाए तो बराबर आप लोग अलिफ लाम लगा देते हैं उस पर, मुदाफ पर। क्यों? उसकी वजह यह है कि रूल याद है, लेकिन आपने जुमलों में प्रैक्टिस ही नहीं किए हुए। इसीलिए कहते हैं कि 10 मरतबा जो है ना, जिस जुमले में गलती हुआ करे उस जुमले को 10 मरतबा लिखिए बोल बोल कर अपने नोटबुक में, ठीक है ना। जो प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं ग्रुप में, और उसके अंदर आप लोगों की कोई गलती होती है आप लोगों से किसी जुमले में, तो जिस जुमले में गलती हो जाया करे उस जुमले को 10 मरतबा लिखा करे बोलकर, ताकि आपकी जुबान पर चढ़े वो जुमला। अगर जुबान पर जुमला नहीं चढ़ेगा तो जो है ना वो गलती बार बार रिपीट होती रहेगी, है ना। सिर्फ ऐसा कहने से कि मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, आपकी गलती जो है ना खत्म नहीं हो सकती। गलतियां होती रहेगी, हमेशा होती रहेगी, जब तक कि आप उस जुमले को अच्छी तरह याद नहीं रखेंगे। तो याद रखिएगा अच्छी तरह, है ना। बैती अल बैती नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 के जुमले पर लगाइए इस पर इशारा। हाज़ा अबी, हादा अभी, हादा अभी। अब हादा अल अभी नहीं कह सकते। नंबर 8 को पढ़िएगा। हाज़िही तालिबातुन, तालिबतुन। हादिही तालिबतुन, हादिही तालिबतुन। अब ये देखिएगा, हादिही मुब्तदा है, तालिबतुन खबर है, अलिफ लाम नहीं आ रहा है, खबर पर अलिफ लाम नहीं आता है। तो जुमले को रटना पड़ता है हमें, जुमले को समझना पड़ता है, जुमले को याद रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मुब्तदा पर अलिफ लाम, खबर पर अलिफ लाम नहीं आएगा, वो तो रूल है, लेकिन वो रूल याद कहाँ रहता है हमें, रूल याद नहीं रहता है हमें। रूल याद रखने का सबसे बेहतर तरीका जैसे बोल रहे हैं ये आज तकरीबन नहीं है, तब
लगेगा या नहीं? हाँ जी, जैसे बोलना है ये स्टूडेंट नए हैं, तब अल लगेगा या नहीं? क्या चीज? हाज़िही तालिबातुन जदीदुन अगर बोलना है तो इसमें अल लगाएंगे या नहीं? अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, खबर है नहीं। हादी मुब्तदा तालिबतुन खबर, हादी तालिबतुन उसकी सिफत लगा दीजिए आगे, हादी तालिबतुन जदीदतुन, ठीक है ना? जी सर। समझ में आ रहा है? जुमला तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना होगा, तभी जो है ना लैंग्वेज आती है, चाहे अरबी हो चाहे इंग्लिश हो, है ना? चाहे अरबी हो चाहे इंग्लिश हो, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे और बोलेंगे तभी आएगी वो लैंग्वेज। अदरवाइज जो है ना रूल के रटने से नहीं आता है, रूल रटने से नहीं आता है कभी भी। इंग्लिश भी पढ़ते हैं तो लोग वही गलती करते हैं, मैं जाता हूँ आई एम गो लिखते हैं, है ना? रूल पढ़ आई एम गो तो नहीं होगा ना, हूँ की इंग्लिश आई एम बना देते हैं, क्योंकि हम उर्दू से अरबी इंग्लिश बनाते हैं, उर्दू से अरबी बनाते हैं, इसे गलतियाँ करते हैं, है ना? तो वो नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। चलिएगा, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए ये आप लोग तो पुराने स्टूडेंट है ना? आप लोग पुराने स्टूडेंट है मेरे साथ? जी सर। ठीक है। जी सर। हाँ, तो ओके, तो जिस ज़माने में आपने आपका डे 1 था मेरी क्लास के अंदर, चाहे 1 साल पहले या 1.5 साल पहले या जब भी हो, जी। तो डे 1 आपने जब मेरे साथ में शुरू किया था, उस वक़्त आपको कितना समझ में आता था और अभी कितना समझ में आता है? फ़र्क हुआ कि नहीं आपके अंडरस्टैंडिंग में? जी सर। जी सर। फिर भी गलती हो जाती है हमसे। हाँ, नहीं, वो बार काफ़ी समझ आता है लेकिन गलती हम फिर भी कर देते हैं। गलती का कोई मसला नहीं है। तो जब डे 1 में आपको कुछ नहीं आता था, लेकिन 1 साल आपने पढ़ा और बार-बार आपने जुमले जो है ना बनाए और मुझसे सुने और बार-बार आपने रीडिंग की और राइटिंग की, तो जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ा कि नहीं प्रैक्टिस से? प्रैक्टिस से फ़र्क जी पड़ा सर, कि नहीं काफ़ी आपको? फ़र्क है। तो प्रैक्टिस से जी ही सर। फ़र्क पड़ता है। प्रैक्टिस से ही फ़र्क पड़ता है, लैंग्वेज आती ही प्रैक्टिस से है। लैंग्वेज आती ही प्रैक्टिस से है ना? तो प्रैक्टिस करेंगे तो और भी बेहतर हो जाएगी आप लोगों की अरबी। जो गलतियाँ हो रही हैं फिर वो गलतियाँ नहीं होगी, ठीक है ना? प्रैक्टिस करने से फिर वो गलतियाँ ख़त्म हो जाएगी धीरे-धीरे। तो मैं कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो है ना, और जो है ना इंशाल्लाह उसका फ़र्क आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते या लिखते नहीं है बार-बार समझ, और जो चीज़ गलती बता दी जाए तो उस गलती को आप लोग नोट किया करें। उस जिस जुमले में गलती हो उस जुमले को आप जो है ना 10 मरतबा लिखा करें अपने नोटबुक में रेड पेन से, ताकि आपको पता चले कि ये जुमले मैंने गलती की है ना? तो नेक्स्ट टाइम जो है ना उसमें गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। चलिए नंबर 9 पर जो है लगाइए इस पर इशारा, नंबर 9 पर। हाँ, अब हाउलाई तबीबातुन, अब यहाँ पर जो है ना हाउलाई लगेगा क्योंकि तबीबातुन जमा है। वेरी गुड। नंबर 5 की एक्सरसाइज देखते हैं कि ज़ा फिल अमाकिनिल खालियति मिनल जुमलिल आतियति ज़मीरन मुनासिबन। अब ये देखिएगा हाँ जी, तुज्जारुन, तुज्जारुन लगाइए इस पर इशारा। हाउलाई तुज्जारुन जमा है ताजिरुन की। वेरी गुड। नंबर 5 की एक्सरसाइज देखिएगा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नीचे जो खाली जगह दी है हमने, ये देखिएगा 1 2 3 4 5, तो इसमें जो है ना खाली जगह में हुआ, हिया, हुम, हुन्ना, इनमें से कोई एक लगाइए। ये सब ज़मीर हैं, इनको क्या कहते हैं हम? हुआ ज़मीर है, हिया ज़मीर है, हुम भी ज़मीर है, हुन्ना भी ज़मीर है। क्या कहते हैं इनको हम? हुआ और हिया, ज़मीर है। इनको ज़माइर कहते हैं हम। क्या कहते हैं इनको हम? ज़माइर। ज़मीर की जमा, ज़माइर, प्रोनाउन से, ये प्रोनाउन है ये, है ना? तो देखिएगा ये हुआ कौन सी ज़मीर है और हिया कौन सी ज़मीर है? हुआ और हिया में क्या फ़र्क है? हुआ मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क और मुअन्नस के लिए। हाँ, मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क है। और हुम और हुन्ना में क्या फ़र्क है? जमा मुज़क्कर मुज़क्कर के लिए, हुन्ना जमा मुअन्नस के लिए। जी, तो हुआ जो है ना वाहिद मुज़क्कर की ज़मीर है, हिया जो है ना वाहिद मुअन्नस की ज़मीर है, और ये जो हुम है ये जमा मुज़क्कर की ज़मीर है और हुन्ना जो है ना जमा मुअन्नस की ज़मीर। अब ये देखिएगा ज़मीरन मुनासिबन कैसा लिखा हुआ है, रा के बाद जो है ना अलिफ दिया हुआ है इन्होंने, है ना? और मुनासिबन कैसा लिखा हुआ है देखिएगा, बा के बाद अलिफ लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग इसी में गलती कर रहे हैं अभी तक। जब वो मंसूब की शक्ल में अल्फाज को लिखते हैं तो जो है ना या तो अलिफ लिखते नहीं, और जहाँ लिखना चाहिए वहाँ अलिफ नहीं लिखते, और जहाँ नहीं लिखना चाहिए वहाँ लिख देते। तो ये देखिएगा जब हम पढ़ते हैं तो उसको गौर किया करें। ज़मीरन और आ के बाद अलिफ लिखा हुआ है, मुनासिबन बा के बाद अलिफ लिखा हुआ है ना? तो जो है ना ये मंसूब के शक्ल में जब हम अल्फाज को लिखते हैं तो वहाँ अक्सर लोग गलती कर रहे हैं, तो उसमें तवज्जो चाहिए। देखिए नंबर 1
نمبر 1 پڑھیے اور ضمیر لگائیے. نمبر 1 السلام علیکم. جملہ اور ضمیر لگائیے. السلام علیکم کلاس. هذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ ہاں نہیں ضمیر لگائیے وہ آپ مدرس کھانے کی جگہ پہ. ہمارے ٹیچر ہیں. نہیں ضمیر وہ مدرس ہیں، وہ ہمارے ٹیچر ہیں. ہاں ہوا لگے گا, ضمیر لگائیے صرف. من هذا الرجل. کلاس ایک منٹ میں ہاں جی دوبارہ ریکریکٹ سب ریکریکٹ کریں گے. اگر اینڈ ہو جائے گا تو ریکریکٹ کریں گے سیم لنکس. اوکے انشاءاللہ. اچھا من هذا الرجل تو کون سی ضمیر لگائیں گے یہاں پر؟ ہوا. کون سی ضمیر لگائیں گے ہم؟ ہوا مدرس ہونا. ہوا مدرس ہونا. ہوا مدرس ہونا. اب دیکھیے گا مدرس ہونا ہمارا ٹیچر مدرس ہونا. اب الف لام نہیں لگا سکتے اس پر. المدرس ہونا نہیں کہہ سکتے ہم. کیوں نہیں کہہ سکتے المدرس ہونا؟ کیونکہ تھوڑا سا انمیوٹ کر دیجیے گا دانوی. جی سر. اوکے تو یہ دیکھیے گا تو نمبر 2 کے جملے پر ضمیر لگائیے. این الطالبات ہن فی الفصل. هن في الفصل. هن في الفصل. نمبر 3 پر لگائیے گا ضمیر. من هؤلاء الفتية. هم ابناء المدرسين. ہم لگے گا ہے نا. فتیہ تو جو ہے نا کیا لفظ ہے یہ کس کی جمع ہے؟ نوجوان ہے. واحد کیا ہے؟ فتیتن کا جو واحد کیا آتا ہے؟ فتن. فتن. جی یاد رکھیے گا اس کو. فتن ہے نا. الف لام لگائیں گے تو الفتح ہے نا. الف لام لگا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ الفتح. الف لام ہٹا دیں گے تو فتن. فتن ہے نا. الف لام ہٹا دیں گے تو فتن. اور اس کی جماعت الفتیہ ہے نا. تو ہم ابناء المدرسین. اچھا نمبر 4 پر لگائیے گا. این الطالبۃ الجدیدۃ. ضمیر لگائیے خالی جگہ میں. لگے گا کچھ آجی اور لگے گا خنا. طالبۃ جمع ہے کہ لگے گا جی. طالبہ واحد ہے تو این الطالبۃ الجدیدۃ ہی کیا لگے گا؟ ہاں جی واحد ہے نا. اچھا نمبر 5 پر لگائیے گا. نمبر 5 پر لگائیے. ہاں جی لگے گا سر یہاں پر ہم لگے گی. ہم لگے گی کیونکہ لفظ ہاؤلا لفظ الناس جو ہے نا جمع مذکر ہے. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 6 پر لگائیے. این الطبیبات جی ہن. نمبر 7 پر لگائیے گا. نمبر 7 پر ضمیر لگائیے. من هذا الولد الذي خرج من هو ابن اخی. کیسا پڑھے گا؟ هو ابن اخی. نمبر 8 پر لگائیے گا. من این هؤلاء الضيوف. ضیف من الضيوف. ضیف کی جمع ضیوف ہے نا. مہمانوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مہمان. ضیف کی جمع ضیوف ہے نا. بہت سارے آپ نے تو پریکٹس میں بھی یہ الفاظ استعمال کیے ہوئے. ٹھیک ہے. نمبر 9 پر لگائیے گا. من این هؤلاء الممرضات. من الفلبین. نمبر 10 پر لگائیے گا ضمیر. من هذه الفتاة. هي بنت المدرسة. هي بنت المدرسة ہے نا. مدرسة هي بنت المدرسة. اس کے بعد جو ہے نا یہ کہہ رہے ڈاکٹر صاحب کہ ہاتھی جمع. نمبر 6 پر دیکھیے گا. ہاتھی جمع الاسماء الآتیہ. نیچے جو الفاظ ہیں ان کی جمع بتائیے. اختن کی جمع بتائیے. اخوات. بنتن کی جمع بتائیے. مسلمتن کی جمع. مسلمات. ہاں جی. طبیبتن کی جمع. جی. طبیبن کی جمع. اطباء. ہاں اطباء. تنوین نہیں لگانا ہے یہاں پر. اطباء. زوجن کی جمع بتائیے گا اگر آتی ہو. ازواج.
زوجن کی جمع یاد رکھیے گا سب لوگ، ازواج آجن، زوجن یعنی شوہر، ٹھیک ہے، زوج یعنی شوہر، اس کی جمع آتی ہے ازواج. زوجتن کی جمع بنائیے گا، بتائیے گا. زوجات زوجاتن، زوجات ہاں تو زوجن یعنی شوہر، ہسبینڈ، اور زوجتن یعنی بیوی، ٹھیک ہے نا. تو میاں بیوی کو ہم زوجن، الزوج والزوجۃ، میاں بیوی کو کیا کہیں گے ہم؟ زوجۃ، زوجن وزوجۃ، زوجن زوجتن. فتاتن جمع بتائیے گا. فتيات فتیات، ہاں فتیاتن، فتاتن فتیاتن، ٹھیک ہے. نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں عربک میں فتیات، فتاتن. کبیرتن کی جمع بتائیے گا. كبار ویری گڈ. کبارن، کبارن. طویلتن کی جمع بتائیے گا. طوال ہاں جی، طوال، طوال، ٹھیک ہے. جدیدتن کی جمع بتائیے گا. جودودن، جودودن، جی. اخن کی جمع بتائیے گا. قوة اخوتن، اخوتن. اور کبیرن کی جمع بتائیے. كبار کبارن. اس کا مطلب ہوا کہ کبیرن اور کبیرتن دونوں کی جمع کبارن. ہاں جی، كبار کبیرن اور کبیرتن دونوں کی جمع، كبار اور یاد رہے گا یہ. اچھا، جدیدن کی جمع بتائیے. ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جدیدتن دونوں کی جمع دونوں کی جمع جودودن. جدیدتن اور جدیدن دونوں کی جمع جودودن. مذکر مؤنث دونوں کے لیے جودودن ہے نا. تو جو ہے نا یاد رہے گا یہ آپ کو انشاءاللہ. الفاظ یاد ہے آپ کو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو. جو ہے نا پریکٹس کرتے رہیں گے تو بات جو ہے نا بات آگے بڑھتے رہے گی اور امپروو ہوتی رہے گی بات، ہے نا. چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. پریکٹس میں حالانکہ جو لوگ جو کہ یہ کتاب پڑھاتے ہیں بک 1 اور بک 2 وہ صرف لیسن پڑھاتے ہیں، گرامر کے رول سمجھا دیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے جیسے میں پریکٹس کروا رہا ہوں آپ لوگوں کو جو ہے نا ہر ہفتے میں 2 مرتبہ آپ لوگوں کو یا 1 مرتبہ جو ہے نا میں 10-11 جملے دے دیتا ہوں بنانے، پھر ہر ایک کا 1 بائی 1 چیک بھی کرتا ہوں اور سب کی غلطیاں بتاتا ہوں. تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو نہیں ہو رہا ہے؟ جی سر ہو رہا ہے فائدہ. وہ مفید ہے یا نہیں مفید ہے ویسا کرنا؟ جی بہت زیادہ بہت مفید ہے سر. ہاں، تو جب آپ کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہوگی تو اور بھی بہتر ہوگی. اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اچھے بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت ساری اسٹوڈنٹ جو ہے نا، بہت ساری جو ہے ہماری سسٹرز جو ہے نا بہت اچھے جملے جو ہے نا بنا رہی ہے. ان میں کوئی غلطیاں نہیں ہو رہی. کچھ کے اندر کچھ غلطیاں ہو رہی ہے، کچھ سسٹرز کے اندر جو ہے نا غلطیاں ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار. تو جو لوگ غلطیاں ریپیٹ کر رہے ہیں ان غلطیوں کو بار بار جو ہے نا ریپیٹ کوشش کریں کہ جو غلطی ریپیٹ نہ ہو اس کو جو ہے نا 10 مرتبہ لکھا کریں. آپ جس جملے میں غلطی ہو رہی ہے اس جملے کو 10 مرتبہ لکھیے آپ لوگ اپنے نوٹ بک میں. اور اس کو جو ہے نا اس کا فائدہ یہ ہوگا پھر کہ جو ہے نا پھر دوبارہ وہ غلطی نہیں ہوگی. تو میں جو کچھ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ جو ہے نا بہتر ہوگا معاملہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ، ہے نا. دیکھیے گا اسماء الاشارہ للقریب، ہاذا اور ہذہ اور ہؤلاء یہ سارے کیا ہے؟ قریب کے اسماء الاشارہ. یہ بتا رہے ڈاکٹر صاحب، اور کچھ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈ جو ہم نے اس میں پڑھے ہوئے، ایک لفظ پڑھا ہے زوج، شوہر کے لیے، اس کی جمع آتی ہے ازواجن. زوجن کی جمع کیا آتی ہے؟ ازواج. اور ایک لفظ پڑھا ہم نے المرأۃ، مرأۃ یعنی عورت، ہے نا. تو المرأۃ اس کی جمع آتی ہے نساء. یاد رکھیے گا اس میں دھوکہ نہیں کھانا ہے ہم نے. تو مرأۃ، لیکن جمع کے اندر مرآت نہیں بولنا ہے آپ نے، نساء بولنا ہے. جمع میں کیا بولیں گے ہم؟ مرأۃ کی جمع کیا کہیں گے ہم؟ کہیں گے ہم، مرآت نہیں بولیے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ دیکھیں المرأۃ الف لام کے ساتھ ہم کیا لکھ رہے ہیں؟ المرأۃ الف لام کے ساتھ کیسے لکھ رہے ہیں ہم؟ المرأۃ. لیکن اگر الف لام ہٹا دیں اس سے تو کیا پڑھیں گے ہم؟ جی بریکٹ میں بتایا ڈاکٹر صاحب نے. یہ دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ المرأۃ، یہ جو لفظ ہے المرأۃ، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بدون امرأۃ. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب الف لام اگر ہٹا دیں آپ تو المرأۃ سے الف لام ہٹا دیں، ال کو ہٹا دیں تو ہم مرأۃ نہیں پڑھیں گے، امرأۃ پڑھیں گے، امرأۃ پڑھیں گے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ جی قرآن کے اندر یہ لفظ آیا ہوا ہے.
سر آئینہ اور یہ دونوں میں اسپیلنگ مسٹیک ہے. مرأت نہیں، مرأتن یعنی عورت، مرآتن یعنی آئینہ، مرآتن الف پر جو ہے نا مد ہے، مرآتن اور آخر میں بولتا ہے مرآتن، مرأتن اور مرأتن اور مرآتن. مرآتن. تو بار بار پڑھنے اور سننے سے یاد ہوتی ہے باتیں، ہے نا، کوئی ایک دن میں نہیں یاد ہو جائے گی یہ، ہے نا. اگر کنفیوژن ہوتا تو وہ جو ہے نا بار بار جب ہمارے سامنے کوئی لفظ بار بار آتا ہے تو وہ ہمیں یاد ہو جاتا ہے. تو ہم اپنی بات کو یہی ختم کریں. ہاں جی، ہاں جی، اپنی بات کو یہ ختم کر دیں. سر آگے بھی پڑھا دیجیے، بہت دن سے نہیں پڑھائی کر رہے. بس آپ لوگ بھی تھکے ہوئے، اگلے ہفتے انشاءاللہ، اگلے ہفتے دوبارہ انشاءاللہ، چونکہ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا آپ لوگوں کے یہاں پر، تو کافی لمبا ٹائم ہو جاتا ہے نا. تو اگلے ہفتے جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے فل فلیج میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے دوبارہ پھر، ہے نا. میں پریکٹس، آپ لوگوں کی پریکٹس میں نے چیک کر لی ہے، تو میں انشاءاللہ اس کے ریکارڈنگ کر کے بھی ڈال دوں گا، تو آپ لوگ اس میں چیک کیجیے گا اپنے جملوں کو، ہے نا. دونوں کی بک 1 اور بک 2 دونوں کے لیے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آج کل میں دونوں بھی ڈال دوں میں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو یاد رکھنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا. یہ الفاظ کی جمع یاد رکھیے گا، الفاظ میں جو ہے نا جمع میں اکثر لوگ جو ہے نا غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگلے ہم جو ہے نا اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اگلے ہفتے دوبارہ جو ہے نا اس کو پھر آگے جو ہے نا پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بک 2 کا بھی یہی ٹائم چاہیے گا؟ ہاں جی انشاءاللہ، کل انشاءاللہ کوشش کریں گے بک پہ پڑھیں گے انشاءاللہ کل اسی ٹائم پر. جزاک اللہ خیر. خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.